بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو 4 ایسی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ جن پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، ہر والد کے لیے بھی اور ہر والدہ کے لیے بھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پہ اگر آپ توجہ نہیں کریں گے تو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا اپنی اولاد کے حوالے سے، اور اگر آپ توجہ کریں گے تو اس کے نتیجے میں نمبر 1 یہ ہے کہ بچوں کی گروتھ وہ بہت اچھی ہوگی، بچوں کی مینٹل ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوگی، بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا۔ بچے جو ہیں اس معاشرے کے اندر ایک مفید شہری کے طور پر بن کر سامنے آئیں گے، اور وہ بچے کہ جن سے پیرنٹس کو کئی دفعہ شکایتیں رہتی ہیں تو ان شکایتوں سے ہم تھوڑا بچ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کی جو اوورآل صورتحال ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو اس میں نے صرف 4 باتیں آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں، اور یہ 4 ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے اکثر والدین اس پہ توجہ نہیں دیتے اور ان کے بالکل اگنور کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ والدین اور بچوں کے درمیان کیوں اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اور کیوں اس طرح کا گیپ ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے۔ مثلا پہلی چیز جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہے محبت، پیار، لو، کہ ایک بچے کے ساتھ ایک باپ جو ہے وہ اپنے محبت کا اظہار کرے، اپنے پیار کا اظہار کرے۔ آپ اگر خود اپنے آپ کو ذرا پوچھیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ نے آخری دفعہ کب جھپی ڈالی تھی، کب اسے حگ کیا تھا، کب اسے گلے ملے تھے، کب اس کے ماتھے پہ آپ نے بوسہ دیا تھا، کب آپ نے اپنی بیٹی کو قریب کیا تھا اور اس کو پیار کیا تھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، خود کبھی آپ نے اس بیٹے کو بیٹی کو اپنے پاس بلا کر کہیں اپنے قریب بٹھا کر اس سے بات کی جس سے اس کو یہ احساس ہوا کہ میرا باپ، میری ماں مجھ سے اتنا بڑا اسپیشل پیار کر رہی ہے۔ اچھا، ماں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ گھر میں ہوتی ہے تو گھر میں بچوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے جہاں کہیں وہ غصہ کرتی ہے وہاں وہ پیار بھی کر لیتی ہے، لیکن باپ کا مسئلہ بہت عجیب ہوتا ہے کہ وہ مصروف ہیں، وہ کہیں دکان پہ مصروف ہیں، کہیں آفس میں مصروف ہیں، کہیں بزنس میں مصروف ہیں، کہیں اپنے اور کام ہیں، کہیں دوستوں کے ساتھ جانا ہے، کہیں باہر کے کام ہیں۔ وہ آئیں گے اور آ کے جناب گھر انٹر ہوئے، السلام علیکم کہا تو کہا، نہیں کہا تو نہیں کہا، اور کہا تو پتہ نہیں کیسے کہا، اور بچوں کو ملے تو کیسے ملے، نہیں ملے تو نہیں ملے۔ بھائی یہ بچے آپ کے اپنے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ پیار کیجئے اور ان کو قریب کیجئے، اور جب بھی آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی اسکول جا رہا ہو، کالج جا رہا ہو تو انہیں صبح اٹھ کے رخصت کیجئے۔ اگر آپ اٹھ کے قریب جا کر یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جہاں بیٹھے ہیں وہیں سے بچے کو آواز دے کر، بچے کو مخاطب کر کے، بچے کو قریب کر کے، بچے کو کچھ نہ کچھ احساس دلائیں کہ آپ اس کے ساتھ ایک تعلق رکھ رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو روز کرنے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا آج کیا ہے، اچھا 6 مہینے بعد اچھا خیال آیا تو پھر کیا ہوا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو عید والے دن بھی اپنے بیٹے سے گلے نہیں ملتا، بیٹے سے جھپی نہیں ڈالتا، اس کو عید مبارک نہیں کہتا، بیٹا اپنے باپ کو کھل کے عید مبارک نہیں کہتا، بڑی ریزرویشن کے ساتھ یہ عید مبارک ہوتی ہے اور بڑا عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں، بلکہ بچے سے پیار، محبت، لو اس سے کریں بھی اور اسے سکھائیں بھی، تاکہ اس کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا ہو اور ایک احساس بھی ہو اور آپ کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بھی ہو۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس نے مثلا اپنی پسند کی بڑی خوبصورت شرٹ پہنی ہے، اچھا آپ نے بہادر ہی نہیں کیا، آپ کو احساس بھی نہیں ہے۔ اس نے بہت اچھے سے اپنے پسند کے شوز نکال لے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اچھا اس کو پسند ہے کہ اس کو جناب وہ جو چاکلیٹ چپ اور پتہ نہیں کون سی آئس کریم اسے بڑی اچھی لگتی ہے۔ اچھا آپ باہر گئے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کتنے ہزار کی چیزیں لے لی ہیں،
اچھا وہ 100 روپے کی ایک آئس کریم نہیں اس کے لیے آ رہی. اچھا وہ ایک بہت اچھا کام کو اس نے کیا ہے، وہ اس نے گھر کے اندر کوئی کسی کو بہن کو، بھائی کو، کسی کو کوئی گفٹ دیا ہے، کسی سے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی اچھی بات کہی ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے. کیوں نوٹس نہیں ہے؟ بیٹی نے آپ کو اچھی چائے بنا کے دی ہے تو بیٹی کو پیار کریں، بیٹی کو شاباش دیں، اپنے محبت کا اور اپنے احساس کا اظہار کریں. یعنی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کا نوٹس لیں. کیوں نوٹس لیں؟ اس لیے نوٹس لیں کہ آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، اور آپ کا اور اس کا تعلق ہے. اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے والدین میرے بارے میں بہت کنسرن ہیں اور اس بارے میں بہت پوچھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں. اس بات کا خیال کریں. یہ نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں بیٹا ہو یا بیٹی ہو وہ آپ سے فاصلے میں چلا جائے گا. اس کو فاصلے پہ نہ جانے دیں، بلکہ اس کو اپنے قریب رکھیں اور اسے یہ احساس دلائیں کہ میں آپ کی ہر بات کو خوشی سے دیکھتا ہوں. میں آپ کی کوئی اچھی چیز ہے تو اس کو بہت مجھے شوق لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں اور اس کو میں خیال کروں اور اس کے بارے میں بات کروں، اس کا اظہار کروں، اور مجھے بڑی دل کو میرا خون بڑھ جاتا ہے کہ جب میں ایسی چیز دیکھتا ہوں. اور اسی طرح اگر کوئی خرابی دیکھتا ہوں، کوئی بری چیز دیکھتا ہوں، کوئی برا کام دیکھتا ہوں، کوئی اور کسی کے بارے میں کوئی چیز، تو اس کے نتیجے پہ اس کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ میرے باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، میری ماں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. یہ جو اچھی نہ لگنے والے کام ہیں اس سے وہ اسی وقت رکے گا جب اس کے اچھے کاموں کو آپ شاباش دیں گے اور اس کا نوٹس کریں گے اور روز یہ کام کریں گے. اور تیسری بات جو آپ کو توجہ دینی ہے، جس پہ بہت خیال رکھنا ہے، وہ ہے انجوائے کرنا. انجوائے کرنا سیکھیں. انجوائے کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ 5 سٹار میں جائیں گے تو وہاں جا کر انجوائے ہوگا. انجوائے گھر میں بھی ہوتا ہے. آپ ذرا خود سے سوچیں کہ اپنے بیٹے کے ساتھ کب آپ نے آخری دفعہ کھیلا تھا. کوئی کھیل، کوئی چیز، میں کسی دور کے کھیل کی بات ہی نہیں کر رہا جس میں باہر جانا ہے، ٹائم لگانا ہے، کوئی چیز کرنا ہے، آپ کا آفس، آپ کی دکان، آپ کا کام، آپ کا بزنس، آپ کی فلانی چیز، اس میں حرج ہو رہا ہے. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ بتائیں کہ آخری ٹائم اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے لوڈو کب کھیلی تھی؟ ذرا سوچیں کہ کب آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ گپ شپ کی تھی. کب آپ اپنے موبائل کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ کے صرف اس کے ساتھ بیٹھ کے بڑا ریلیکس موڈ کے اندر اس کے ساتھ بیٹھ کے فروٹ کھاتے ہوئے اس کو مذاق کر کے اس کے ساتھ گپ شپ کر کے اس کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چیز کیا تھا؟ کب اس کے ساتھ اس کی پسند کا کھانا آپ نے اس کو بنا اور بنوایا اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھایا؟ کب آپ نے اپنی پسند کا بنوایا اور اس سے کہہ کے بنوایا بیٹی سے کہ بیٹی میری پسند کا یہ کھانا مجھے بنا کر دے؟ کب آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا فلاں چیز مجھے پسند ہے، آئیں ہم باتیں کریں، آئیں ہم باہر چلیں، آئیں ہم واک کریں، آئیں ہم فلانی چیز کریں؟ کب آپ نے اس انداز سے اس کو ٹائم دیا؟ یہ جب انجوائمنٹ نہیں ہوتی، جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتا، جب باپ اپنے بیٹے کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکتا، تو مجھے بتائیں کہ اس سے قریب اور اس سے اچھا رشتہ اور کون سا ہے کہ جس کے ساتھ اسے یہ کرنا ہے؟ لیکن انسان کی نفسیات کے اندر، انسان کے خمیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، وہ پیار کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو کہ جو میری ہر اچھی بات کا نوٹس لے اور اس کے اوپر شاباش دے. اگر ایک باپ یہ کام نہیں کرے گا، اگر یہ ایک ماں یہ کام نہیں کرے گی، تو وہ کسی تیسرے کو تلاش کرے گا. پھر وہ کسی تیسرے کی طرف دیکھے گا. وہ کوئی تیسرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ خاندان کے اندر سے نکل آئے یا خاندان کے باہر سے نکل آئے. تو پھر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا تو پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، یہ فلانی چیز کیا ہوئی. لیکن اصل چیز یہ کہ یہ اصل مسئلہ ہے کہ جس کو ہم توجہ نہیں دیتے. چوتھی چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک باعزت شہری بنائیے، رسپیکٹفل بنائیے. اس کی عزت کا خیال کیجئے، اپنی عزت کا خیال کیجئے. کبھی اس کے دوستوں کے سامنے یہ بات نہ کہیے کہ یہ میری بات نہیں سنتا. کبھی اس کے ملنے والوں کے سامنے، اپنے عزیزوں کے سامنے یہ بات نہ کیجئے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا خیال کیجئے
کہ اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کیجئے کہ وہ اگر اچھے لباس پہنے گا تو معاشرے کے اندر عزت ہوگی، وہ اگر اچھے ایٹیکیٹس رکھے گا تو معاشرے کے اندر عزت ہوگی، وہ اگر اچھے انداز سے رہے گا ہر کوئی وہ کہے گا کہ یہ بہت اچھا ہے، وہ سلیقے سے اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی باقی چیزوں کو ٹھیک کر کے نکلے گا، ہر کوئی کہے گا کہ اچھے والدین کا بیٹا ہے۔ اس کو یہ رسپیکٹ دیجئے، پھر اس کے سامنے کبھی غلط الفاظ نہ بولیے، کبھی گالی نہ دیجئے، کبھی الٹے سیدھے انداز سے نہ بلائیے، کبھی اس کے نکنیم نہ رکھیے۔ یہ لاڈ کے اندر جو نکنیم ہوتے ہیں یہ بھی انسان کی شخصیت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، شخصیت کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ بچہ اندر سے شروع میں تو فیل کرتا ہے لاڈ ہو رہا ہے، پیار ہو رہا ہے، لیکن بعد میں وہ پھر ہرٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ خرابی ہو گئی، یہ مسئلہ خراب ہو گیا۔ نہیں، ان چیزوں سے بچیے، بچے کو ایک رسپیکٹ فل بنائیے اور اس کو عزت دیجئے، خود عزت دیجئے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں۔ بڑے مناسب انداز سے جو فیکٹ ہے وہ آپ اس کے کیجئے، اور جب بھی بات کریں اس کے بارے میں بات کریں اس کو قریب بلائیں، اس کے قریب بلا کے اسے اپنے ہاتھ کے اندر لیں اور ادھر سے دائیں سے لیں، بائیں سے لیں، کہیں بیٹھے ہیں پاس بٹھا کر پھر اس کے ساتھ بات کریں، اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ بیٹا اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ کرتا ہے، اور اس انداز سے تو بچے کے اندر اس کی عزت کا خیال کیجئے۔ تو یہ 4 بنیادی کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی گروتھ اچھی ہو، اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ اچھی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب شہری بنے اور ایک کامیاب پروفیشنل بنے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر اس کا ایک بڑا نام ہو، تو پھر یہ 4 کام کیجئے۔ اس کے ساتھ محبت کیجئے، اس کی اچھی باتوں کا نوٹس لیجئے، اسے احساس دلائیے کہ میں ہوں کہ جو سب سے پہلے آپ کا خیال کرنے والا ہوں۔ پھر اس بات کا کیجئے کہ اس کو انجوائے کرائیے، خود بھی انجوائے کیجئے اور اس کے ساتھ انجوائے کیجئے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس کو عزت دیجئے، اس کی عزت کا خود اہتمام کیجئے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بچہ جب اس سوسائٹی کا حصہ بنے گا انتہائی کامیاب شہری ہوگا، اور اس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے، اور جب پیرنٹس اس دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے اور آپ کے بارے میں کہیں گے کہ ہاں وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے بچوں کی اس طرح سے اور اس طرح سے تربیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو بہت کامیاب بنائے اور بہت اچھا اس ملک کا، پاکستان کا شہری بنائے۔ السلام علیکم۔